سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا قبلكم من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. اس سے پہلے جو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ رسول کو تو کیا ہوا کہ یہ کھاتے پیتے بازاروں میں چلتے ہیں، یعنی رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہیے جو چلنے پھرنے کھانے پینے سے بے نیاز ہو. تو اس کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ جتنے بھی پہلے رسول آئے وہ سب اسی صفت پر تھے کہ کھانا کھاتے بازاروں میں چلتے. یہاں پر انہم لیاکلون، تو اللہ کے بعد تو مفرد ہوتا ہے مستثنا، تو وہاں انہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں انہ کثرے کے ساتھ ہے، اس وجہ سے کہ خبر میں لام آ رہا ہے، اور جب انہ کی خبر میں لام آئے تو ان نہیں ہوگا. جیسے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یشہد کے بعد تو انہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ خبر میں لام آ رہا ہے تو یہاں انہ آیا. ویسے یہاں پر انہ مقصور ہے چونکہ لیاکلون خبر میں لام آ رہا ہے. اب اللہ کے بعد والا جملہ ترکیب میں کیا واقع ہوگا، تو اس کو کہا کہ یہ ایک موصوف محذوف کی صفت ہے. وہ موصوف محذوف کیا ہے؟ ما ارسلنا قبلک احدا من المرسلین. تو احدن یہ موصوف ہے مقدر، اور الا انہم یہ اس کی صفت ہے. الا عاقلین و ماشین ہے کہ تم سے پہلے رسولوں میں سے کسی کو نہیں بھیجا مگر کھانے والے اور چلنے والے. وَإِنَّمَا حُذِفَ احدن یہ حذف کر دیا گیا من المرسلین جار اور مجرور پر اکتفا کی وجہ سے. اسی کی طرح ہے وما منا الا لہو مقام معلوم، یعنی وما منا احد الا لہو مقام، تو احد یہ موصوف ہوگا اور لہو مقام معلوم جملہ صفت ہوگا. کہا گیا کہ یہ استدلال ہے ان لوگوں پر جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ ان کے کھانے پینے اور بازاروں پہ چلنے پہ تم انکار کرتے ہو، اور ہر رسول ایسی صفت کے آئے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا. فتنہ کا مطلب محنت اور آزمائش. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صبر دلانا اس سے جو انہوں نے فخر کا اور بازاروں میں چلنے کا عار دلایا. تو یہ بتایا گیا کہ اس نے فتنہ ہی بنایا، یعنی اس نے مالداروں کو فقراء کے لیے فتنہ بنایا. تو وہ جس کو چاہتا ہے غنی کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے محتاج کرتا ہے. اور آگے ایک تفسیر اور کی ہے جعلتک فتنۃ لہم اتصبرون، کیا اس فتنے میں تم صبر کرو گے کہ تمہیں اجر دیا جائے، یا صبر نہیں کرو گے کہ تمہارا غم اور زیادہ ہو. حکایت یہ ہے کہ بعض صالحین کے بارے میں کہا گیا کہ یہ امام مزنی تھے، اسماعیل ابن یحییٰ امام شافعی کے شاگرد. یہ اپنی تنگ زندگی کی تنگی سے خاطر برداشتہ ہو گئے. برما اور تبرما دل برداشتہ ہونا. خرج غجیرن، تو تنگ دل ہو کر کے باہر نکلے تو دیکھا ایک خسی کو جو حاکم تھا. فی مواقع موقف کی جمع ہے، موقف اصل میں تو آہستہ چلنے والی جماعت کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جشن و جلوس کو کہتے ہیں کہ وہ جلوس میں بہت ساری سواریوں میں تھا، تو خسی ہو کر کے اس قدر خدم و حشم کے ساتھ چل رہا تھا، اور خود یہ عالم فاضل ہو کر کے تنگی عیش میں مبتلا تھے. تو ان کے دل میں کچھ خیال گزرا جب ہی ایسے کو سنا جو یہ آیت کریمہ پڑھ رہا تھا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، فَصَبْرًا رَبَّنَا، یعنی نَصْبِرُ صَبْرًا رَبَّنَا، ہم صبر کریں گے، صبر کرنا ہے ہمارے رب. یا یہ مطلب ہے کہ جعلتک فتنۃ لہم، ہم نے تم کو ان کے لیے فتنہ اور آزمائش کر دیا، اس لیے کہ اگر تم مالدار ہوتے خزانوں اور باغات والے تو ان کی تمہارے لیے اطاعت دنیا کے سبب ہوتی کہ دنیا کی وجہ سے وہ تمہاری اطاعت کرتے، یا دنیا سے ملی ہوئی ہوتی. تو ہم نے تم کو فقر کی حالت میں اٹھایا، مبعوث کیا تاکہ اس کی اطاعت جو بھی تمہاری اطاعت کرے خالص ہمارے لیے ہو. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا،
اور تمہارا رب دیکھنے والا ہے، یعنی ثواب کو جاننے والا ہے اس میں جس سے کہ وہ آزمائے، یا دیکھنے والا اس کو جو صبر کرے اور جو بے صبر ہو۔ اب آگے ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہا انہوں نے جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، کیا کہا؟ مقولہ ان کا یہ ہے لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہ ہم پر فرشتے اتارے گئے، یا کیوں نہ ہم اپنے رب کو دیکھتے۔ تو اب یہاں پر یعملون یا یرجون بمانا لا یعملون، جو خیر کے ساتھ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، اس لیے کہ وہ کفار ہیں اور بعض پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ یا لا یرجون بمانا لا یخافون، جو ہمارے عقاب سے نہیں ڈرتے۔ تو اب رجا بمانا خافہ کیسے ہوگا؟ تو یہ کہا کہ رجا جو امید والا ہوتا ہے تو اس کو خلاف کا ڈر بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ ڈرنے کے معنی بھی استعمال ہو گیا، اس لیے کہ راجی امید رکھنے والا قلقن پریشان ہوتا ہے اس بارے میں جس کی امید رکھتا ہے، جیسے کہ خائف پریشان ہوتا ہے۔ یا یہ کہ بنی تہامہ کی لغت میں رجا بمانا خوف آتا ہے، تب مطلب ہو جائے کہ جو ہم سے ملنے کا خوف نہیں رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لولا بمانا ہلا، کہ کیوں نہ ہم پر فرشتے اتارے گئے۔ اب فرشتے کو اتارنے کا دو مطلب، کہ فرشتے ہی رسول ہو کر کے آتے، رسول ہو کر کے فرشتے کو نہیں اتارے گے انسان کے علاوہ، یا یہ کہ فرشتے ان کی نبوت اور ان کی رسالت کے دعوے پر شاہد ہو کر کے کیوں نہیں اتارے گے۔ اب اس سے ترقی کر کے کہا، یا ہم کیوں نہیں اپنے رب کو دیکھتے کلم کلا، کہ وہ ہمیں ان کی رسالت اور ان کی پیروی کی خبر دے دی۔ اب اس کے رد میں فرمایا گیا لقد جو ہے قسم مقدر کو بتاتا، یعنی بقسم ضرور انہوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا، وَعَتَوْا عُتُوًّا کبیرہ، اور سرکشی کی، حد سے زیادہ سرکشی، بہت بڑی ہوئی سرکشی۔ یعنی فرشتوں کو دیکھنا، یہ تو انبیاء کرام کو منصب حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ پختگی کو پہنچتے ہیں اور وحی ان پر آتی ہے تو فرشتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور یہ کفار ہوتے ہوئے یہ کہتے ہیں کیوں نہیں ہم فرشتے ہم پر اتارے گے۔ اور رب کو دیکھنا تو یہ اور عظیم چیز ہے کہ دنیا کی زندگی میں احد انبیاء کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں رب کو دیکھتے۔ تو اس کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ حد سے زیادہ سرکشی کی، اور کہا یہ لفظ مرتب بھی ہو سکتا ہے کہ اس فرشتوں کو دیکھنے کو کہنا یہ تکبر ہے، اور رب کے دیکھنے کی بات کرنا حد سے زیادہ تجاوز ہے۔ تو عتو کا معنی بیان کیا تجاوز الحد فی الظلم، ظلم نے حد سے بڑھے۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا کبیرہ، تو عتو تو خود ہی حد سے بڑھنے کو کہا جاتا ہے، پھر کبیر اس کی صفت، تو عتو کو کبر سے موصوف کیا تو اس کے افراط میں یعنی حد سے بڑھے ہونے میں مبالغہ کیا، یعنی وہ اس قول عظیم پر انہوں نے جسارت نہیں کی مگر اسی وجہ سے کہ وہ تکبر کی انتہا اور سرکشی کی آخری حد کو پہنچ گئے۔ اور لقد میں لام جو ہے یہ قسم معذوف کا جواب ہے، قسم مقدر کو بتاتا ہے۔ اب آگے فرمایا گیا کہ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان کے مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ یعنی آج تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں فرشتے کو ہم دیکھتے، فرشتے کو نہیں اترتے، اور جس دن فرشتوں کا سامنا ہوگا تو ان کے لیے عذاب ہلاکت ہے۔ تو جس دن فرشتوں کو دیکھیں یعنی موت کے دن یا بعث کے دن، اور یوم مضاف ہے، یرون مضافلہ ہے، تو یہ مضافلہ جو ہے مضاف میں تو عامل ہوگا نہیں، اب مضافلہ مل کر کے مفعول فی ہوگا تو اس کا عامل کوئی چاہیے، تو عامل اس کا یرون نہیں ہو سکتا ہے۔ اور لا بشرا میں جو بشرا مصدر ہے وہ بھی عامل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مصدر اتنی قوت نہیں رکھتا ہے کہ ماقبل میں عمل کرے۔ دوسرے کہ لا نفی کے بعد ہے یہ، اور لا نفی کا ماں بعد جو ہوتا ہے وہ ماقبل میں عمل نہیں کرتا ہے۔ تب عامل کون ہے؟ لا بشرا سے جو فعل مفہوم ہوتا ہے وہ عامل ہے، یعنی یمنعون البشرا یوم یرون الملائکہ، بشارت سے محروم کر دیے جائیں گے جس دن کی یہ فرشتوں کو دیکھیں گے۔ اس کو ظاہر کیا یوم منصوب ہے اس سے جس کے اوپر لا بشرا دلالت کر رہا ہے،
یعنی جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے بشارت سے روک دیے جائیں گے. اور یوم ازن یوم یرونے کی تاکید ہے، یا یہ کہ یوم منصوب اذکر کی تقدیر کے ساتھ، یعنی یاد کرو اس دن کو جس دن کی فرشتوں کو دیکھیں گے. پھر آگے فرمایا لا بشرا یوم ازن، کہ اس دن ان کے لیے خوشخبری نہیں ہوگی جنت کی. اب یہ کہا کہ یوم یرونے سے منسوب نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مضاف میں عمل نہیں کرتا ہے، اور بشرا سے بھی منسوب نہیں ہوگا اس لیے کہ بشرا مصدر ہے اور مصدر اپنے ماقبل میں عمل نہیں کرتا ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ منفی بلا ہے اور منفی بلا اپنے لا کے ماقبل میں عمل نہیں کرتا ہے. للمجرمین بجائے لہم کے للمجرمین فرمایا گیا کہ یہ اس میں ظاہر ہے جو ضمیر کی جگہ آیا، یعنی ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی. یا یہ کہ عام ہے کہ جو بھی جرم اکبر کے مرتکب ہیں ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، یہ عام ہے. یا یہ کہ یہ عام ہے اپنے عموم سے ان کو بھی شامل ہے کہ سب مجرموں کا یہ حال ہے تو اس میں یہ بھی داخل ہیں. وَهُمُ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الذُّنُوبَ، اور یہ مجرم وہی ہیں جنہوں نے جرم کا ارتکاب کیا، گناہوں کا ارتکاب کیا ہو، لیکن اس سے مراد جو جرم کامل والے ہیں، مراد کافرین ہیں، اس لیے کہ مطلق اسماء یہ مسمیات میں سے اکمل کو شامل ہوتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یعنی ملائکہ کہیں گے، ہجرم محجورہ، روک ہے رکاوٹ ڈالی ہوئی، یعنی سخت رکاوٹ ہے تمہارے اور خوشخبری میں. حرام المحرم علیکم البشرا، حرام ہے حرام کی ہوئی تمہارے اوپر خوشخبری، یعنی اللہ نے اس کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے. خوشخبری صرف مومنین کے لیے ہے. لفظ ہجر کو بتایا کہ یہ مصدر ہے اور کسرہ اور فتحہ دونوں لغتیں ہیں، ہجر اور حجر، اور دونوں شاذ قراتوں میں پڑھا گیا، مگر قرات مشہورہ متواترہ میں کسرہ ہی ہے، اور ایک قرات شاذہ ابو حیان نے ذکر کی ہے حجر بھی. تو گویا کہ تینوں اس میں حرکتیں ہیں اور متواتر میں صرف ہجرہ ہے، اور یہ حجرہ بمعنی منعہ سے لیا گیا ہے. اور یہ ہجرن ان مصادر میں سے ہے جو منسوب ہوتے ہیں ایسے افعال سے جن کا اظہار متروک ہے، جیسے شکر لک حمد لک، اس کا فعل نہیں ظاہر ہوتا ہے. اور مہجورن یہ حجر کے معنی کی تاکید کے لیے، جیسے موتن مائت، جہل جاہل، جنون مجنون، یعنی سخت موت، یعنی بہت سخت رکاوٹ ہے. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، ایک تو ان کے لیے رکاوٹ ہوگی بشارت میں اور کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو عمل انہوں نے کیا ہوگا تو ہم اس کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیں گے. تو اللہ کے لیے تو آنا جانا یہ حقیقتاً ہو نہیں سکتا، کیونکہ جسم کی صفت ہے. مراد ہے تمثیل، کہ جیسے کہ بادشاہ کسی کے اوپر غضبناک ہو اور آئے اور اس کے مال جائیداد سب کچھ کو تباہ کر دے، تو اسی طریقہ سے اگر کچھ انہوں نے نیکی کی بھی ہوگی تو برباد ہو جائے گی ان کے کفر کی وجہ سے. تو ہوا صفتن، یہ منصورن حبان کی صفت ہے، اور یہاں پر قدوم یعنی آنا حقیقتا نہیں ہوگا، لیکن تمثیل دی گئی ان کے حال کی اور ان کے اعمال کے حال کی جو انہوں نے کفر کی حالت میں کیے، صلہ رحمی و اغاثت ملحوف اور مصیبت زدہ کو کی فریاد رسی، قرآن مہمان نوازی اور مہمان نوازی، اور اس طرح کے جو اچھے کام کیے، ان کاموں کی تشبیہ ہے بحال من. تو یہ تمثیل ہوتی ہے کہ چند جملوں سے مل کر کے کوئی حال بنتا ہو، دوسری طرف بھی چند جملوں سے حال بنتا ہو، اور ایک حال کی دوسری حال سے تشبیہ دی ہے. تو یہ تشبیہ ہے اس کے حال سے جس نے سلطان کی خلاف ورزی اور نافرمانی کی، تو سلطان اس کی چیزوں کی طرف آیا اور ان سب کا قصد کیا جو اس کے ہاتھوں کے نیچے ہیں. فافسدھا، تو ان کو برباد کر دیا، ومزقھا کل ممزق، اور ان کو بالکل ہی پارا پارا کر دیا اور کوئی بھی نام و نشان نہیں چھوڑا. تو اسی طریقہ سے ان کے عمل کا کوئی نام و نشان نہیں باقی رہے گا اور سب برباد و بیکار ہو جائیں گے. جیسے کہ روزن کی دھوپ میں نکلتے ہوئے ذرات ہوتے ہیں، تو بکھرے ہوئے ذرات ہوتے ہیں، اگر ہاتھ میں پکڑو تو کچھ نہیں ملے گا، تو ویسے ان کے عمل ہوں گے. حبا ما یخرج من القوت مع ضوء الشمس شبیہ بالغبار، روزن سے دھوپ کے ساتھ
غبار کے مشابہ جو نکلتا ہے اسی کو ہوا کہا جاتا ہے. اور منصور کے معنی مفرق بکھرا ہوا، اور بکھرے ہوئے ذرات کر دیں گے، یہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے کہ ان کے عمل جو ہیں بکھرے ہوئے ذرات ہو جائیں گے، بلکہ یہاں بھی استعارہ ہے. تو یہ استعارہ ہے ان عملوں کو ایسا کر دینے سے کہ نہ تو قابل اجتماع اور اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں جیسے ذرات اکٹھا نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہی قابل انتفاع ہو، نہیں ان سے فائدہ اٹھانا واقع ہوگا. پھر اہل جنت کی اہل نار پہ فضیلت بیان کی تو ارشاد فرمایا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا و مقاما، خیر مستقام و احسن و مقیلا، کہ جنت والے اس دن بہتر قرارگاہ اور بہتر قیلولہ گاہ والے ہوں گے. تو مستقرن جو ہے یہ تمیز نسبت ہے خیرن سے. اب مستقر و مقیل دونوں فرمایا گیا کہ بہتر مستقر والے و بہتر مقیل والے ہوں گے. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو کہا کہ مستقر وہ جگہ جس میں کہ اپنے اکثر اوقات میں باہم بیٹھے ہوئے اور باہم بات چیت کرتے ہوئے ہوں گے. اور احسن و مقیلہ قال یقیل و قیلولہ سے مقیل اس میں ظرف یعنی مکانن یاوون الیہ للاستراح، وہ جگہ جہاں کی اپنے ازواج سے راحت حاصل کرنے کے لیے وہ ٹھکانہ لیں گے. تو اب قیلولہ تو دوپہر کے سونے کو کہا جاتا ہے، تو سونا تو ہوگا نہیں، تو اس کو کہا کہ جنت میں نیند نہیں ہوگی، لیکن حوروں سے استراحت کی جگہ کو بطور تشبیہ قیلولہ گاہ کہا گیا ہے. اور روایت یہ ہے کہ حساب سے فراغ ہوگا اس دن کے نصف میں. یہ اس کی تخریج حاکم نے کی ہے، صحیح کہا ہے کہ حساب سے اس دن کے نصف میں دوپہر کو فراغ ہوگا. فیقیل اہل الجنہ فی الجنہ واہل النار فی النار، تو جنت والے دوپہر گزاریں گے جنت میں اور نار والے نار میں. اور احسن میں ان کے ساتھ تحکم ہے، یعنی جنت والے بہتر قرارگاہ والے ہوں گے تو ان کے مقابلے میں جہنم والوں کے لیے بھی کچھ قرارگاہ ہوگی اگرچہ کم اچھی ہو. تو کہا کہ یہ تحکم کے طور پر ہے، مراد یہ نہیں ہے کہ جہنم والوں کے لیے کوئی قرارگاہ ہوگی اور اچھی ہوگی. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اذکر مقدر کا یہ مفعول بھی ہوگا. یاد کرو اس دن کو جس دن کی آسمان چاک ہوگا بدلیوں سے اور فرشتے اتارے جائیں گے اتارا جانا. تشققوں میں دو قرات، ایک تو یہی اور دوسری تشققو، اصل اس کی تتشققو ہے. تو تفاعل میں دو تا اکٹھا ہوتے ایک حذف جائز ہوتا ہے، تو ایک حذف کریں گے تشققو بچے گا، اور دوسری تا کو شین کر کے ادغام کر دیں گے تو تشققو ہوگا. تو اصل ہے تتشققو، تو تا کا حذف کیا ہے قراء کوفہ نے، یعنی امام عاصم علی کسائی اور حمزہ نے، اور ابو عمر بصری نے، یہ چار ہو گئے، اور باقی تین قراء نے شین میں ادغام کیا ہے. جس دن کے آسمان چاک ہوگا بدلیوں سے، تو جیسے کہ شققتس تو بالشفرا، میں نے چھری سے چاک کیا، شققتس تنام بالشفرا، تو کاہان کو میں نے چھری سے چاک کیا. تو آسمان گویا کہ بدلیوں کے ذریعے چاک ہوگا. تو اس کو بیان کیا کہ یہ بطور تشبیہ ہے کہ چونکہ بدلیوں کے آسمان سے نکلنے کی وجہ سے وہ چاک ہوگا، تو اس لحاظ سے غمام کو گویا چاک کرنے والا قرار دیا. لما کان انشقاق السماء بسبب الغمام منہا، جب آسمان کا چاک ہونا آسمان سے بادلوں کے نکلنے کے سبب ہوگا، تو اس کو بادل کو ایسا ٹھہرایا گیا گویا کہ اسی سے آسمان چاک ہوگا. جیسے تم کہتے ہو شققت السماء بالشفرا فانشق، شفرا معنی چھری، میں نے کاہان کو چھری سے چاک کیا تو وہ چھری سے چاک ہو گئی. منزل الملائکۃ تنزیلا، یہاں پر دوسری قرأت ہے ننزل الملائکۃ، ابن کثیر مکی کی. تو ننزل باب فعال سے ہو گیا، تنزیلا یہ مفعول مطلق ہوگا بغیر لفظ ہی، اور نزلہ کی قرأت پر بلفظ ہی ہے. تو اس قرأت دوسری قرأت پر یہ تنزیلا مصدر یعنی مفعول مطلق ہوگا لفظ فعل کے بغیر. مطلب یہ ہے کہ آسمان کھلے گا سفید بادلوں سے جو اس سے نکلیں گے، اور بادلوں میں ملائکہ ہوں گے جو اتریں گے،
اور ان کے ہاتھوں میں بندوں کے نام اعمال ہوں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن سچی بادشاہت اللہ ہی کی ہوگی۔ تو الملک مبتدا ہے، یومئذ اس کا ظرف ہے، الحق یہ اس کی صفت ہے، یعنی سچی بادشاہت۔ اس کا مطلب الحق کا ثابت، حق مانا ثبت سے، اس لیے کہ ہر بادشاہت اس دن زائل ہو جائے گی، یعنی ظاہری طور پر باقی نہیں رہے گی، تو صرف اسی کی بادشاہت باقی رہے گی۔ للرحمن اس کی خبر ہے۔ مکانہ یومن الکافرین عسیرا، تو کانا میں ہوا کہ ضمیر راجع ہے اسی یوم کی طرح جو مفہوم ہے، وہ دن کافروں کے اوپر سخت دن ہوگا۔ کہا جاتا عصر علیہ فوعسیر وعسر علی الکافرین، ایک تو یہ تخصیص کے ساتھ مذکور ہے، دوسرے مقدم بھی ہے، تو اس سے مفہوم کیا ہوا کہ صرف انہی پر سخت ہوگا، مومنین کے لیے نہیں۔ تو اس سے مومنین پر اس کا آسان ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ یہون یوم القیامت المومنین، کہ روز قیامت مومنین پر ہلکا ہوگا، یہاں تک کہ ان کے اوپر ہلکا ہوگا اس فرض نماز سے جو انہوں نے دنیا میں ادا کی ہو۔